افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا غلط استعمال لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، راولپنڈی، سیالکوٹ، ساہیوال، گجرات، سرگودا، ملتان، رحیم یار خان، بہاولپور سمیت پنجاب بھر کے چھوٹے بڑے سبھی شہروں کی مارکیٹوں میں مقامی کاروبار کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدہ یعنی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایک ایسی سہولت ہے جو افغانستان کو کراچی، گوادر اور قاسم پورٹ سے سامان کی درآمد کی اجازت دیتا ہے بغیر پاکستانی ٹیکسوں کے۔ تاہم یہ سہولت اب ایک ایسا بڑی معاشی بحران بن چکا ہے۔ افغانستان تاجر اور مہاجرین کے ذریعے ٹرانزٹ کا سامان پنجاب بھر کی مقامی مارکیٹوں سمیت کراچی اور لاہور جیسی بڑی مارکیٹوں میں بیچ دیا جاتا ہے، جہاں یہ ٹیکس فری ہونے کی وجہ سے سستوں داموں دستیاب ہوتا ہے۔ نتیجتاً ٹیکس ادا کرنے والے مقامی کاروباری مقابلہ نہیں کر سکتے، جس سے لاکھوں نوکریاں ختم ہو رہی ہیں اور قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ آف مارکیٹ اکانومی یعنی پرائم کی ایک رپورٹ کے مطابق اسمگلنگ سے پاکستان کو سالانہ 3.4 ٹریلین روپے کا نقصان ہوتا ہے، جس میں سے 30% تقریباً 1 ٹریلین روپے صرف افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال سے ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاکڈ ملک ہے۔ اس کے لیے 1965 کے معاہدے کے تحت پاکستان اسے اپنے پورٹس سے سامان کی ترسیل کی سہولت دیتا ہے۔ 2010 میں اس معاہدے کو نظر ثانی کی گئی، جس میں بینک گارنٹی اور انشورنس کی شرائط شامل کی گئیں۔ تاہم سرحدوں کی کمزوری، کسٹمز افسران کی ملی بھگت اور جدید ٹریکنگ سسٹم کی کمی کی وجہ سے ٹرانزٹ سامان پاکستان کی اندرونی مارکیٹوں میں واپس آ جاتا ہے۔ ایکسپریس ٹریبیون کی ایک رپورٹ کے مطابق 2023 میں افغان ٹرانزٹ امپورٹس $7.3 بلین تک پہنچ گئیں، جو پچھلے سال سے 70% زیادہ تھیں، جبکہ پاکستان کی اپنی امپورٹس کم ہوئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی ضروریات سے زیادہ سامان درآمد کیا جاتا ہے، جو بعد میں پاکستان میں ہی اسمگل ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے سے ہی طے شدہ پروگرام کے مطابق پشاور سے ہی پنجاب کے شہروں میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک کی ایک تحقیق کے مطابق 2001 سے 2019 تک اسمگلنگ سے پاکستان کو $35 بلین کا نقصان ہوا اور ہر سال اب 3500 ارب کا نقصان ہوتا ہے۔